نہیں ہے. آئیے ذرا دوسرے مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. ہم قرآن کی تعویل کے بھی قائل ہیں اور تفسیر کے بھی. تفسیر بھی قرآن کی آل محمد جانتے ہیں اور تعویل بھی. اس کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں گے. چند آیات کی تلاوت کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تعویل ضروری کیوں ہے. اذان گرامی قرآن کی ولا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو علم میں اترے ہوئے ہیں. والراسخون فی العلم جو علم میں اترے ہوئے ہیں. الفاظ اللہ نے اتنے پیارے استعمال کیے ہیں. والراسخون فی العلم وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. علم ان میں نہیں اترا ہوا. نہیں پہنچا پایا بات کو. ایک مرتبہ آپ پانی پی لیتے ہیں, پانی آپ کے اندر اتر رہا ہے. ایک مرتبہ پانی بہت مقدار میں آپ پانی میں کھڑے ہیں, آپ پانی میں اترے ہوئے ہیں. اگر پانی آپ میں اتر رہا ہو تو مقدار معلوم ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی پانی میں اترا ہوا تو مقدار معلوم نہیں ہے. تو اہل بیت علیہ السلام جتنا علم ہے سارے پہ مسلط ہے. علوم آل محمد بہت وسیع ہیں. تو ولا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم جو علم میں اترے ہوئے ہیں. تو اللہ تعویل قرآن کو جانتا ہے اور راسخون فی العلم. ہمارے علماء کا یہ ادعا, یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ تعویل قرآن کو جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد تعویل قرآن کو جانتے ہیں اور اگر جو وہ بتا دیں ہم اسی تعویل کو قبول کرتے ہیں. یہ بات سب کے لیے واضح ہے, تھوڑی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے. عزیزان گرامی اب ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مسلمانوں کا ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ ہم تعویل قرآن کو کیوں مانتے ہیں. ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں آیت اللہ محسن الحکیم. 1968 میں وہ حج پہ گئے تھے اور زندگی میں بس ایک حج پہ گئے. 1970 میں ان کا انتقال ہو گیا. آغا حکیم بہت بڑا نام ہے, آیت اللہ محسن حکیم. اس واقعے کو سب غور سے سنیں گے. اس کے اندر کچھ آپ کو اس موضوع سے متعلق نتائج مل جائیں گے. فیصل کا زمانہ تھا جو اس وقت حجاز مقدس کا بادشاہ تھا. سعودی عرب کہنا مجھے پسند نہیں آتا کیونکہ پیغمبر اسلام کی سرزمین کا نام حجاز ہے تو وہی نام دینا چاہیے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا. خاندانوں سے نسبت دے جانے سے ملک بدل نہیں جایا کرتے. سرزمین پیغمبر کی سرزمین ہے. تو اب حجاز مقدس آغا حکیم 1968 میں 1968 میں حج کرنے گئے اور زندگی کا بس یہ ایک حج تھا. 70 میں ان کا انتقال ہوا. سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا جہاز دیتے ہیں. شاعران نے کہا, فیصل نے کہا میں اپنا جہاز دوں گا. آغا نے کہا نہیں, میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا, دوسروں کے خرچے پہ نہیں جانا چاہتا. اور درباروں کے سامنے جھکنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم نے بس ایک دربار لیا ہے, وہ دربار امیر المؤمنین ہے. ہم علی بن ابی طالب کے دربار پہ جھکنے والے ہیں, نجف اشرف میں رہنے والے ہیں. آغا حکیم چلے تیاری کے ساتھ. کہا کہ میں بغداد ایئرپورٹ پہ کازمین سے جاؤں گا. کازمین کی زیارت کی اور وہاں سے روانہ ہوئے. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو اب جناب مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم جب پہنچے تو فیصل نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر ملنا چاہو تو ہمارے خیمے میں آ جاؤ جہاں ہم رکے ہیں. کہا کہ میں چاہتا ہوں تمام علماء کو بلایا جائے. تو عبداللہ بن باز جو بہت بڑے مفتی تھے اس زمانے میں, وہابیت کے نابینا بھی تھے اور پاؤں سے معذور بھی تھے, ان کو ویل چیئر پہ لے جایا جاتا تھا. کہا نہیں وہ معذور ہیں, آپ آ جائیے. دعوت رکھی گئی, ان کو بلایا گیا. سب بیٹھ گئے. تو ایک مرتبہ تعارف کروایا گیا کہ کون کون موجود ہے. جب تعارف کروایا گیا تو فیصل نے کہا کہ اس وقت شیعوں کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں, نام سید محسن الحکیم ہے, آیت اللہ سید محسن الحکیم. تو فوراً اس نے کہا کہ بھئی معاذ اللہ ان پہ لعنت ہو. تو فوراً آغا حکیم نے پوچھا کیوں لعنت ہو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چپ ہو جائیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, بات کو رفع دفع کر دیجئے, آگے ہم بڑھانا نہیں چاہتے, اس مسئلے کو ختم کر دیجئے. انہوں نے کہا نہیں, اب میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک تو یہ کہتے رہے کہ لعنت کے قائل نہیں ہیں, اب یہ خود بتا رہے ہیں.
کہ انہوں نے مجھ پہ لعنت کی ہے، میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک یہ بتا نہ دیں کہ مجھ پہ کیوں لعنت ہو۔ تو اس نے کہا کیونکہ آپ شیعہ ہیں اور شیعہ قرآن میں تعویل کے قائل ہیں۔ تعویل کیا ہے؟ پیش کر دوں آپ کے سامنے تعویل کے معنی۔ تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت جو الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح کی جائے، اس کا بیان کیا جائے، اسے کھول کے تبیین کیا جائے، تشریح کیا جائے، کھول کے اور زیادہ بیان کیا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تعویل ان الفاظ کے کچھ اور معنی ہوں گے، اس کو ظاہری معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے بالا تر ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے۔ قرآن میں آیا عین اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی آنکھ ہے، کیونکہ اگر ہم آنکھ مانے وجہ اللہ قرآن میں آیا تو پھر جسم کے قائل ہو جائیں گے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ چہرہ نہیں رکھتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں وجہ اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اذن اللہ اللہ کا کان ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سب کی توجہ ہے۔ اب یہاں تعویل کرنا لازم ہے، جیسے ہاتھ سے مراد قدرت ہو سکتا ہے، اور چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ ان آیات سے مراد آل محمد ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن غور سے سن لیجئے گا تاکہ تعویل سمجھ میں آ جائے، اور تعویل کو ماننا قرآن کی روح سے بھی لازم ہے۔ تو کہا کہ کیونکہ آپ تعویل کو مانتے ہیں اس لیے میں نے آپ پہ لعنت کی ہے، کیونکہ آپ تعویل کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم قرآن جانتے ہو؟ کہا ہاں میں قرآن کو جانتا ہوں۔ کہا حفظ تم نے قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ کہا ہاں حفظ کر رکھا ہے۔ کہا عربی جانتے ہو؟ کہ میں پیدائشی عرب ہوں۔ کہا ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا، تم ذرا اس کے معنی بتا دو تاکہ بادشاہ پہ بھی واضح ہو جائے، سننے والوں پہ بھی واضح ہو جائے۔ تو کہا کہ بتائیے کون سی آیت؟ کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا۔ جو دنیا بابا سے بلند صلوات۔ وعجل اذان گرامی، مرحوم عبد اللہ محسن حکیم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ کیا بتاؤ آیت کا مفہوم کیا؟ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نامیرا رہے گا۔ اب سب جگہ سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود فیصل نے سوال کیا، کہا کہ آج تک میں نے آیت پڑھی ہے، آج آپ کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی تعویل کی ضرورت ہے۔ اب بیچارہ جو دنیا میں خدا نہ خاصا اگر نابینا رہا ہو تو آخرت میں کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہاں نابینا ہی رہے گا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی دنیا میں نابینا رہا ہو تو آخرت میں کس بات کی سزا؟ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں انسان کسی عضو سے محروم رہے تو آخرت میں بدل بہت زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بیمار رہے تو آخرت میں بدل زیادہ ہے، پاؤں خراب ہو تو آخرت میں بدل، اگر بازو نہ ہو تو آخرت میں بدل پر ہے، ملائکہ سے زیادہ بڑا درجہ ملے گا۔ کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کی پریشانی ہو، بدل اللہ آخرت میں اتنا دے گا کہ ہر آدمی کہے گا اے کاش میں تھوڑا سا بیمار رہا ہوتا کہ ایسا مقام ملتا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔ اب فیصل کو اور زیادہ تشویش ہونے لگی کہ یہی آپ کی بات جو ہے وہ دل کو بھی لگتی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر پریشان رہا، دنیا میں بیمار رہا، دنیا میں کسی مصائب سے گزرا، آخرت میں بدل ملنا چاہیے۔ تو یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہی رہے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی۔
جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہی رہے گا. تو اب کیا ہے؟ تو آقا حکیم نے کہا دوبارہ اپنے مفتیان سے پوچھ لو، پھر آخر میں جواب دوں گا. کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، زیادہ مت چھیڑو. کہ جتنے بھی افراد ہیں جو تکفیر آج داعش کی بنیاد رکھنے کا کہ نہیں ہمارے پاس جواب نہیں. اب آخر میں جواب آگا حکیم کے پاس. سب نے پلٹ کے دیکھا کہ لگتا ہے جواب اسی کے پاس ہے، تبھی سوال پیش کیا ہے. تو آقا نے فوراً کہا ہاں جواب رکھتا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں. کا جواب رکھتا ہوں، اسی لیے سوال کو پیش کیا تاکہ واضح کر سکوں کہ راسخون فی العلم کون ہے، تعویل قرآن کو کون جانتے ہیں. تو فیصل نے کہا کہ بتائیے تو صحیح، جو دنیا میں نابینا رہا ہو آخرت میں کیوں نابینا رہے گا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اس قرآن کی آیت کے ظاہر کو نہیں لیا جا سکتا، اس کی تعویل کرنی پڑے گی. یہاں اعمى سے مراد کچھ اور ہے، ظاہری نابینا نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہے. کہا کہ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہ میرا نظریہ وہی ہے جو صادق آل محمد کا نظریہ ہے. کہ صادق آل محمد کا نظریہ کیا ہے؟ کہ صادق آل محمد نے کہا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو. اور فرمایا آپ نے کہا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ آدمی جو دنیا میں علی کی ولایت سے نابینا رہا ہو، اتنی واضح چیز جس کو نظر نہ آتی ہو وہ دنیا میں بھی نابینا ہے، کہ آخرت میں اللہ اسے نابینا محشور کرے گا. سوال کرے گا پروردگار لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا ہے؟ میں دنیا میں تو بینائی رکھتا تھا، یہاں نابینا کیوں ہوں؟ کہ دنیا میں جو تجھے نظر نہیں آیا اس وجہ سے ایسا محشور ہوا ہے. امیر المؤمنین کی ولایت تعویل کی ضرورت ہے، تعویل بتاتی ہے. ایک سوال کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں، تاکہ انشاءاللہ ہمارے تمام میں بے انتہا اہل سنت برادران آتے ہیں اور وہ عقیدت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں ہماری مجالس کے اندر، کہتے ہیں کہ آج ہمارا عقیدہ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا زیادہ یلغار ہوتی ہے اسلام پہ اتنا ہمارا سب کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اسلام آل محمد کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو اب بے انتہا عقیدت سے لوگ آتے ہیں، مجھ سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجالس میں آتے ہیں ہم گریہ تک کرتے ہیں. میرے حتیٰ جو پولیس کے گارڈز ہیں بے انتہا عقیدت سے مجھ سے کل کہہ رہے تھے کہ پورے الفاظ سنتے ہیں اور مصائب کے اندر ہم روتے بھی، ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان کے آل محمد سے محبت نہ کرتا ہو. اب آئیے ذرا ایک مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہیں گے؟ آگے بات کو بڑھاؤں گا. جب آقا حکیم سے بحث ہونے لگی تو وہیں پہ ایک سوال کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سوال ہوا، بعض نے اس کو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی سے لکھا ہے جو لبنان کے جبل عامل کے عالم دین تھے، کچھ نے آقا حکیم سے نسبت دی ہے. دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے کہ وہی فیصل نے ایک سوال کیا کہ آقا اس سال حج کی نماز آپ پڑھائیں گے کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ مسائل کو حل کیا ہے. تو 1968 میں حج کی نماز مرحوم آقا حکیم نے پڑھائی. تو کہا سوالات ہیں کچھ میرے ذہن میں شبہات ہیں، اگر آپ سے سوال کروں تو اجازت ہے؟ آقا نے کہا بالکل اجازت ہے. فرماؤ کیا سوال ہے؟ کہا مجھے ایک تعجب ہوتا ہے کہ جنت البقیع کو انہدام کر دیا گیا تھا، تو کہا کہ آپ لوگ ابھی بھی آتے ہیں گارے مٹی کے بوسے دیتے ہیں، یہ 20ویں صدی آ گئی ہے ابھی تک آپ لوگ گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں. اور میں نے تصویریں دیکھی ہیں نجف کی، کربلا کی، وہاں پہ سونے چاندی کی زریحیں لگا رکھی ہیں اور لوگ وہاں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں. تو کب تک آپ یہ سونا چاندی چومتے رہیں گے، گارے مٹی کو چومتے رہیں گے؟ 20ویں صدی آ چکی ہے تو بات آگے بڑھ جانی چاہیے. آقا حکیم کہتے ہیں میں فوراً باب الحوائج سے متوسل ہوا.
میں نے فوراً توسل کیا باب الحوائج سے کہ اس وقت ایسا جواب میرے ذہن میں آنا چاہیے جو اس بادشاہ کو قانع کرے. میں علمی جواب دے سکتا ہوں، آیات کو پیش کروں گا، روایات کو، لیکن یہ بادشاہ ہے تو کوئی ایسا عقلی جواب ہو جو بادشاہ کے دل کو لگے. سن رہے ہیں نا غور سے سب لوگ؟ تو کہ بادشاہ کے دل کو لگے کہ ابھی میں یہ توسل کر ہی رہا تھا دل کے اندر کہ اچانک کسی نے آواز دی کہ بادشاہ سلامت، پیغمبر السلام کے زمانے کے قرآن کے کچھ جز ملے ہیں، کچھ سپارے ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ لکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، کسی نے آپ کو ہدیہ کیے ہیں. کہ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا تو ایک مخمل کے کپڑے کے اندر قرآن لپٹا ہوا تھا، سونے کی تاریں لگی ہوئی تھی. سونے کی تاریں تھی، مخمل کا کپڑا تھا، ہرن کی کھال پہ قرآن کریم کو لایا گیا. فوراً فیصل بادشاہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا کہ لاؤ قرآن کو. ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد چوما آنکھوں سے لگایا. کہ جیسے ہی چوما آنکھوں سے لگایا، آغا حکیم کہتے ہیں میں فوراً چیخ اٹھا، بدعت! جیسے میں نے کہا بدعت کا مولانا کیا بات ہے، آپ لوگوں کے ہاں تو ویسے بھی چومنے یہ ساری کی ساری چیزیں چومنے کے کوئی حرج نہیں ہے، بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ابھی تم نے سونے کی تاروں کے بوسے کیوں دیے؟ سونے کو چومنا بدعت ہے، مخمل کے کپڑے کو چومنا بدعت ہے، ہرن کی کھال کو چومنا بدعت ہے. کہ مولانا اپنے دماغ کو درست کرے، میں سونے چاندی کے بوسے نہیں دے رہا، مخمل کے کپڑے کے بوسے نہیں دے رہا، ہرن کی کھال کے بوسے نہیں دے رہا، وہ جو قرآن ہے. آغا حکیم کہتے ہیں، سن کے نعرہ لگائیے گا، آغا حکیم کہتے ہیں میں نے فوراً روک کے کہا کہ ہم گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، سونے چاندی کے زری کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی